الرحمن الرحیم ابی نستعین۔ تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے۔ وہ ہے جنت کے مالک، ان کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ فرش خاک پر بھی غوث گلزار جنت ہے۔ ہمارے نبی لولا ما خلقت الافلاق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، اور اس دنیا میں جتنی شے ہے سب نور محمدی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تشریف لانا بھی ضروری، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تشریف لے جانا بھی ضروری، حضور کا آنا بھی ضروری، حضور کا جانا بھی ضروری۔ حضور کبھی تشریف نہ لاتے تو ہدایت کے چراغ نہ جلتے، اور حضور کبھی تشریف نہ لے جاتے تو غلاموں کو چمکنے کا موقع نہ ملتا، صدیق اکبر کو حکومت نہ ملتی، عمر کو خلافت نہ ملتی، علی علم کے جلوے نہ چمکاتے، امام حسین شان امامت نہ بتاتے، حضرت امام اعظم اپنا اشتیاق نہ پیش کرتے، ابو یوسف فقہ کا دریا نہ بہاتے، غوث اپنی کرامت نہ دکھاتے، خواجہ اپنا پرچم نہ لہراتے، کسی ولی کی شان نہ ہوتی، کسی ولی کا کمال نہ ہوتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا حیات خیر لکم و ممات خیر لکم، میری حیات بھی بہتر ہے، میری ممات بھی بہتر ہے، میرا آنا بھی ضروری ہے، میرا جانا بھی ضروری ہے۔ میں کبھی تشریف نہ لاتا تو ہدایت کے چراغ نہ جلتے، اور میں تشریف نہ لے جاتا تو غلاموں کو چمکنے کا موقع نہ ملتا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پوری دنیا میں چمکے، آفتاب ولایت بن کر چمکے اور لوگوں کو چمکا دیا۔ جو ان کے قریب ہوا وہ بھی چمک گیا، جو ان کے قریب ہوا ہدایت کا نور پا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری انہی ہستیوں میں سے ہے، کابرین اولیاء میں سے ہے۔ اور آپ چمکے نہیں بلکہ آپ ولایت کے ایسے آفتاب، ایسے سورج بنے کہ آپ نے ہزاروں اور کروڑوں لوگوں کو چمکا دیا۔ حضرت خواجہ خواجگاہ فخر ہند و ستا حضرت حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شہر سے گزر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آتش قدہ جلائے ہوئے ہیں، آگ جلائے ہوئے ہیں، اور اس کی پرتیش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ 6-7 مہینہ تو نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ ان کی اسی صفائی کی وجہ سے، اسی تزکیہ کی وجہ سے، اسی تقویت کی وجہ سے حال ان کا یہ ہو گیا تھا، ان آتش پرستوں کا، کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حال کو جان لیا کرتے تھے، اور لوگ اسی وجہ سے اپنے مذہب چھوڑ کر آتش پرست مذہب میں داخل ہو جایا کرتے تھے، گمراہ ہو جایا کرتے تھے۔ غریب نواز ان کے قریب پہنچی اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرتیش کر رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ آتش قدہ ہے، کئی سالوں سے جل رہا ہے۔ تو کہا غریب نواز نے کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمیں جہنم میں نہیں جلائیں گی، ہمیں یہ دوزخ میں نہیں جلائیں گی، اس لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کی پرتیش کر رہے ہیں۔ غریب نواز نے کہا کتنے سالوں سے کر رہے ہیں؟ کہا کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ تو غریب نواز نے کہا کہ ایک بار اس آگ میں ہاتھ ڈال کر دکھا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور والا، آگ کی فطرت ہے، آگ کی صفت ہے، آگ کا کام ہے آگ جلانا، اس کی صفت وہ چھوڑ نہیں سکتی، ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا۔ تو غریب نواز نے کہا جو تمہیں دنیا میں جلا سکتی ہے تو کیا وہ تمہیں جہنم میں نہیں جلا سکتی؟ جو تمہیں دنیا میں نقصان پہنچا سکتی ہے کیا وہ تمہیں دوزخ میں جلا نہیں سکتی؟ کہ اس کی پرتیش کر کر، اس کی عبادت کر کر تمہیں فائدہ کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم کس مذہب کے ہو؟ تو کہا کہ میں مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں، ایک خدا وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کبھی تمہیں اپنے خدا اور اپنے اللہ کے اوپر اتنا توکل ہے تو اس آگ کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر کے دکھاؤ، اس آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم معین الدین کے وجود کی بات کر رہے ہو، معین الدین کے ہاتھ کی بات کر رہے ہو، قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی، کبھی معین الدین اپنی جوتی اس آگ میں ڈال دے تو اس آگ کی جرأت نہیں ہے، اس آگ کی ہے تو طاقت نہیں ہے کہ معین الدین کی جوتیوں کو جلا سکے۔ تو انہوں نے کہا واہ واہ حضور،
یہ آگ کئی سالوں سے جل رہی ہے، اس میں کبھی ہم لوہا بھی ڈال دیں تو لوہا بھی ہے تو جل کر بھسم ہو جائے گا، پگھل جائے گا، بہہ جائے گا، اور تمہاری جوتی نہیں جلے گی۔ غریب نواز نے اپنی جوتی اٹھائے، آگ میں ڈال دیے، کئی گھنٹے تک آگ میں وہ جوتی جلی، لیکن آگ کی جرأت نہ ہوئی، آگ کی ہمت نہ ہوئی کہ معین الدین کی جوتی کو جلا سکے۔ وہ آگ میں سے پھر معین الدین اجمیری نے اپنی جوتی نکالے، حضور غریب نواز نے اپنی جوتی نکالنے کے بعد جوتی پہن لیے۔ وہ لوگوں نے جب غریب نواز کی یہ کرامت دیکھی، غریب نواز کی یہ عظمت دیکھی، کہا کہ اے معین الدین، تیری جوتی اتنی با کمال ہے، جو تیرے جسم سے ہے تو اس کو نسبت ہو گئی، تیرے جسم سے اس کو تعلق ہو گیا، تو اس کی نسبت کا عالم یہ ہے، اس کے ہے تو مقام کا عالم یہ ہے کہ آگ اس کو جلا نہیں سکتی، آگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اے معین الدین، تو نے جس اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس اسلام کا کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی اس مقام پر فائز فرما دے، تاکہ یہ آگ نہ ہمیں دنیا میں جلا سکے، نہ یہ آگ ہمیں جہنم میں جلا سکے۔ غریب نواز نے کہا تو ٹھیک ہے، پڑھ لو، یہ آگ نہ تمہیں دنیا میں جلائے گی نہ جہنم میں جلائے گی۔ وہ کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تمام آتش پرست کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ چمکے، ایسے چمکے کہ کئی کروڑوں لوگوں کو چمکا دیا، اور آج بھی چمکا رہے اور چمکاتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو، اپنے محبوبین کو طاقت عطا فرماتا ہے، اختیار عطا فرماتا ہے، پاور عطا فرماتا ہے۔ وہ جس سمت جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کا استقبال کرتی ہے۔ جس سمت بھی جائے، وہ بولتے ہیں جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدائیت اس کی ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہیں طاقت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اپنے مقروب محبوب بندوں کو؟ اولیاء اللہ کو کیوں طاقت نہیں عطا فرمائے گا، جبکہ اپنے دشمن اور مومن مسلمانوں کے دشمن شیطان مردود لعین پلید ابلیس کو طاقت عطا فرما سکتا ہے۔ وہ شیطان جو پوری دنیا کے اندر چند لمحوں میں کہیں بھی جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، تو دشمن شیطان کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ لمحے میں کہیں بھی پہنچ جائے تو اپنے دوست، اپنے ولیوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا بے سر و ساما؟ نہیں، بلکہ اس کہیں کروڑ گنا زیادہ اس سے اپنے ولیوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور کیسی طاقت عطا فرماتا ہے، اس کا ایک نمونہ بیان کر دیتا ہوں، ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ حضرت غریب نواز کے چہیتے خلیفہ و جانشین حضرت بابا قطب الدین با اختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ شمس الدین التمش بادشاہ وقت کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اس سے سرگوشی کر رہے ہیں، اس سے ہم کلام کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں پیر و مرید آپس میں بات کر رہے ہیں۔ شمس الدین التمش نے تو دربار لگایا ہوا تھا، اس دربار میں ایک عورت آئی، اور وہ عورت بدکارہ عورت تھی، بہت زیادہ ذلیل اور بدترین عورت تھی۔ وہ قریب میں آئی اور خواجہ التمش سے کہا کہ اے بادشاہ، میرا جلد سے جلد نکاح کرا دیجیے۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کبھی میرا نکاح تم آپ جلد سے جلد نہیں کرائیں گے تو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب مجھ کو گھیر لے۔ تو حضرت خواجہ التمش نے کہا کہ بات کیا ہے، کس سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے حضرت بابا قطب الدین باختیار کاکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، میرے ساتھ ان نے تو زنا کیا ہے، اور وہ زنا کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ انہی کی بدکاری کی علامت ہے۔ حضرت بابا قطب الدین باختیار کاکی نے جب یہ سنا، اور شمس الدین التمش نے سنا، اور بارگاہ میں بیٹھے ہوئے درباری لوگوں نے سنا، تو سب کے اوپر ایک ہیبت، ایک سکتہ، ایک خاموشی، سناٹا سا آ گیا۔ سب پریشان ہو گئے کہ یہ عورت کیا بول رہی ہے۔ حضرت بابا قطب الدین باختیار کاکی کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، آپ کے چہرے کے اوپر پسینہ آ گیا، اور اسی قسم کے عالم میں آپ نے اسی پریشانی کے عالم میں اجمیر کی طرف رخ کیا۔ اجمیر کی طرف رخ کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد حضور غریب نواز کو آواز دی کہ اے میرے پیر و مرشد، میں مشکل میں آ پڑا ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میری مدد
کے لیے آئیے. ابھی اتنا جملہ ختم نہ ہوا تھا. لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ غریب نواز ہے تو دربار کے اندر نازل ہو چکے ہیں, بارگاہ میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. غریب نواز کو جیسی شمس الدین التمش اور قطب الدین باختیار کاکی نے دیکھے, جا کر قدموں پر سر رکھ دیا. حضور غریب نواز نے اٹھایا اور کہا کہ بابا کیا بات ہے, مجھے کیوں یاد کیا؟ کہا کہ یہ بدکارہ عورت مجھ پر یہ الزام لگاتی ہے. غریب نواز اس عورت سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہا کہ تو بتاتی کہ اس کا باپ کون ہے, کہ میں اس بچے سے پوچھوں کہ اس کا باپ کون ہے. اور دم پریشان ہو گئی کہ بچے سے کیسے پوچھیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ بابا کا بچہ ہے, بابا قطب کا بچہ ہے. حضرت غریب نواز نے اپنا عصا مبارک لیا اور اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا, اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا اور اس بچے سے پوچھا کہ اے بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے, اور جو یہ عورت ہے تو میرے مرید کے اوپر الزام لگا رہی, وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ وہ بچے نے کہا کہ میری ماں نے کسی اور سے زنا کیا ہے, میں کسی اور کا باپ ہوں. اور بابا قطب الدین باختیار کاکی کے اوپر اس نے الزام رکھا ہے. بابا قطب الدین باختیار کاکی پاک دامن ہے, پیٹ کے اندر سے بچہ بول رہا ہے, پیٹ کے اندر سے بچہ بول رہا, اور بابا قطب الدین باختیار کاکی کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے اور اس عورت کی بدکاری کو اجاگر کر رہا ہے. یہ اختیار ہے غریب نواز کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اختیار اپنے ولیوں کو دیا ہے کہ کبھی کسی چیز کے اوپر ہے تو اپنا تصرف ڈال دے تو بے جان چیز بھی بول دیتی ہے. تو یہ تو جاندار چیز تھی جو پیٹ کے اندر تھا, اور اس نے حضرت بابا قطب الدین باختیار کاکی کی پاکیزگی کی گواہی دی. اور ایک لمحے میں اجمیر سے دلی پہنچ جانا, یہ طاقت اور اختیار اللہ کے ولیوں کو اللہ عطا فرماتا ہے. مدد کے لیے اللہ کا ولی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. پاور ہے یہ اللہ کے جانب سے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری حیات بھی بہتر ہے اور میری ممات بھی بہتر ہے, میرا آنا بھی ضروری ہے, میرا جانا بھی ضروری ہے. میں کبھی تشریف نہ لاتا تو ہدایت کے چراغ نہ جلتے, اور میں تشریف نہ لے جاتا تو میرے غلاموں کو چمکنے کا موقع نہ ملتا. اور غریب نواز کیسے چمکے؟ ایسے چمکے کہ یہ ولایت کا آفتاب, یہ ولایت کا سورج کل بھی ولایت کے آسمان پر اپنے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا, آج بھی ہے تو اپنے شباب کے ساتھ ولایت کے آسمان پہ چمک رہا ہے. اور یقین نہ ہو تو کبھی اجمیر پہنچ جائے اور خواجہ کے گنبد کے اوپر نظر ڈال دے, یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آفتاب کا ولایت جو 800 سال قبل چمکا تھا, آج بھی اس کی چمک و دمک ویسی ہی ہے, اور صبح قیامت تک ہے تو آپ کی چمک و دمک ویسی ہی رہیں گی. اور جس طرح آپ نے اپنی حیات میں لوگوں کو چمکایا, آپ کی وفات کے بعد بھی ہزاروں اور سینکڑوں لوگ آپ کے بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرتے اور چمکتے ہیں, دمکتے ہیں, اور صبح قیامت تک یہ فیض جاری و ساری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غریب نواز کا فیضان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.